جی السلام علیکم حضرت، میں سمیہ بات کر رہی ہوں. حضرت ہم بہت پریشانی میں ہیں، پلیز رہنمائی فرما دیجیے. بہت قرضے ہیں اور کوئی اسباب نہیں ہے میرے بابا کے روزگار کے. پلیز دعا فرما دیجیے اور کوئی وظیفہ عنایت کر دیجیے. حضرت ہمیں نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ کیا ہے، نظر ہے، بندش ہے، جادو ہے. عمل آپ نوٹ کر لیں، 786 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے چاشت کے وقت میں. چاشت کے 2 رکعت نفل پڑھیں، پڑھنے کے بعد 786 دفعہ پڑھیں، اور پڑھ کے جو ہے گھر میں چل پھر کے ہر طرف پھونکے دم کریں. کھڑکیاں، بستر، دروازے، تکیے، ہر چیز. اور ایک کٹورے میں پانی دم کر لیں اور پانی بھی ساتھ ساتھ چھڑکتے جائیں. یہ آپ نے 41 دن پابندی سے کرنا ہے. کمال کی چیز ہے یہ، آل ان ون وظیفہ بتا رہا ہوں. اس میں جادو ہو، ٹونا ہو، نظر ہو، ساری چیزیں فنا ہوں گی. یا ویسے جو ہے گھر کی جو آپ کی جو کہتے ہیں نا، ہمارے گھر کی نحوست اپنی نحوستیں بھی تو ہوتی ہیں گناہوں کی نحوستوں کا اثر ہو، سب چیزیں انشاءاللہ اس سے ڈیزالو ہو جاتی ہیں. یہ کمال کی چیز ہے. 786 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ جو کلمہ ہے، جیسے کہ حدیث میں فرمایا، یہ صرف میری امتی کو اللہ نے امتیازی طور پہ عطا کیا ہے. پہلی امتوں کو یہ کلمہ نہیں ملا. یہ صرف خالص ہماری خصوصیت یہ کلمہ، اور اس کلمے میں پورا قرآن بند ہے. یہ کمال کی چیز ہے. آپ میری تفسیر سورہ فاتحہ کی یوٹیوب پہ سنیں کہ جو 9 گھنٹے کی تفسیر ہے، جس میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پر جو ہے گفتگو کی ہے میں نے، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا قرآن اس ایک کلمے میں بند ہے. یہ وہ چیز ہے، اس لیے اس کی پابندی کریں. 786 دفعہ ولاخی 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے جو ہے چل پھر کے پھونکے ہر طرف، اور پانی دم کر کے پانی چھڑکیں. 41 ڈیز کریں. آپ دیکھیں ساری نحوستیں ختم ہو جانی ہیں اور انشاءاللہ خوشحالیاں آئیں گی. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. بہت شکریہ سر. السلام علیکم. یور آن ایئر. السلام علیکم. مفتی صاحب، مجھے ایک مسئلے کا حل پوچھنا تھا آپ سے. جی. اور پہلے بھی میں نے فون کیا ہے تو آپ کے وظیفوں سے ہر کام میں بہت فائدہ ہوا ہے اور آسانی سے حل ہو گئے. اب مجھے یہ پرابلم ہے کہ بیسکلی مجھے تھوڑا سا نا ایک دعا چاہیے جس سے گھر میں تھوڑا سا سکون رہے. بیسکلی آئی میریڈ اینڈ 2 بچے ہیں اینڈ آئی لیو ود مائی فادر اینڈ لا. تو ان کا ٹیمپرمنٹ کچھ ایسا ہے کہ وہ مستقل غصے میں ہی رہتے وداؤٹ اینی ریزن. اینڈ اس سے کیا ہوتا ہے، گھر کا ماحول تو خراب ہو رہا ہے، بٹ سم ٹائمز ہی ایون ٹرائی کہ وداؤٹ اینی ایشو ہی ٹرائز ٹو ایون کریٹ ایشوز ان دا ہاؤس. اور اس سے کیا ہے کہ آپس میں لوگوں کی بن نہیں رہی بالکل بھی، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بلا وجہ لڑائیاں الگ ہو رہی ہیں. تو اس کے لیے مجھے پوچھنا تھا کوئی دعا جس سے کہ سب سکون سے ساتھ میں رہ لیں، اور اگر کوئی ان کی برے انٹینشن ہے تو وٹ ایور ریزن. ایک دعا میں پڑھ رہی تھی، مجھے کسی نے بتائی تھی، وہ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. تو اس سے تھوڑا سا ان کے ایٹیٹیوڈ پہ تھوڑا سا نمی آ گئی تھی، بٹ ابھی بھی وہ حل ہو نہیں رہا مسئلہ تھوڑا سا. اوکے ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی ماشاءاللہ اس کے لیے نوٹ کر لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بسم اللہ آپ نے 786 مرتبہ روزانہ پڑھنی ہے، اور پڑھ کے گھر میں چل پھر کے ہر طرف دم کرنا، پھونکنا ہے. یہ میں نے گھر کے برتن، بستر، دروازے، کھڑکیاں ان پر بھی دم کریں، اور تھوڑے سے پانی بھی دم کر لیں، وہ پانی بھی چھڑکتی رہیں. اور گھر کے کھانے پینے میں وہ پانی مکس کریں، یعنی لوگ وہ کھانا پینا کریں. اور خاص طور پہ جو ہے والد کے لیے کھانے پینے پہ دم کر کے یا پانی دم کر کے وہ بسم اللہ کا پلائیں. 41 ڈیز پابندی سے آپ نے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ پڑھنی ہے گھر میں. انشاءاللہ زبردست گھر میں سکون اطمینان ہو جائے گا، آپس میں الفت محبت پیدا ہو جائے گی. اور جیسے آپ صورتحال بتا رہے ہیں کہ وہ غصے ہیں، بہت غصیلے ہیں، جس کی وجہ سے احوال خراب ہو جاتے ہیں، سب انشاءاللہ کام ڈاؤن ہو جائیں گے. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. بہت خوب. مفتی صاحب میں یہ پوچھوں گا کہ جیسے یہ ان کا سوال تھا، ایسے حالات بہت سے گھروں میں جی یہاں پہ، بالکل تو کیا ہر کوئی یہی وظیفہ کر سکتا ہے 786 دفعہ بسم اللہ؟ بالکل، ہر کیونکہ ایک اس کے لیے؟ یہاں پہ عمومی اجازت ہوتی ہے، جی لہذا وہ الا یہ کہ کسی خصوصی طور پہ متعین کروں جی وہ الگ بات ہے. جی. مگر جتنے وظائف بتائے جاتے ہیں کہ عمومی سب قارئین کو اجازت ہے، اچھا. ان کا اگر مسئلہ سیم ہے تو پڑھ سکتے ہیں. بہت خوب. بہت حضرت میں آپ سے یہاں ایک سوال کروں گا کہ ہمیں بہت سی کالیں آتی ہیں، جیسے تھوڑی دیر پہلے کال آئی تھی کہ لوگوں کی کام پورے ہو جاتے ہیں، جو آپ بتاتے ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں. کچھ کالز ایسی بھی آتی ہیں جہاں لوگ یہ کہتے ہیں، جیسے ان کی کال تھی ڈیلس سے، کہ ان کی بات پوری نہیں ہوئی. تو کیا وجہ ہوتی ہے کہ باتیں
پوری نہیں ہوتی؟ کیا پڑھنے میں کوئی کسر رہ جاتی ہے؟ یہ نیت میں کوئی کسر رہ جاتی ہے؟ یا اللہ کے پہ یقین میں کوئی کسر رہ جاتی ہے؟ کیا وجہ ہوتی ہے کہ بات پوری نہیں ہوتی؟ ہے تو اللہ کی مرضی، لیکن یہ فرمائیے کہ کیا ایسی بات ہے جس سے؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا. جی. بس یہ بندے اور خدا کا فرق ظاہر ہوتا ہے. جی. بندے اور خدا کا فرق ظاہر ہوتا ہے. جی. ہم بندے ہیں، ناقص ہیں، جی. ہم بتا دیتے ہیں، باقی کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. وہ اپنے منشا پہ کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا ہے. جی. تاکہ ہمیں اپنی حقیقت پتہ لگی رہے کہ ہم بندے ہیں، خدا نہیں ہیں. جی. کرنے والا میں خود ہوں. جی. جیسے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عرفت ربی بفسق العزائم، جی. میں نے اپنے رب کو ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے. اچھا. میں ایک چیز کا ارادہ کرتا ہوں کر جاتا ہوں، دوسرا کرتا ہوں ٹوٹ جاتا ہے. تو مطلب میں سمجھ لیا کہ اور ذات ہے جو تصرف کرتی ہے، میں تو ایک ذریعہ ہوں. تو اس سے میں نے رب کو پہچانا. تو اللہ اپنی پہچان کراتے ہیں. ہم نے ایک کو وظیفہ دیا، اس کا کام ہو گیا، دوسرے کو دیا، اس کا کام نہیں ہوا. اس سے ہمیں اپنا عجز اور اپنی جو بندگی کا پتہ چل جاتا ہے کہ اصل اس کی فضل اور رحمت سے کام ہوتے ہیں، ہماری کوئی حقیقت نہیں. ہم ایک واسطہ و ذریعہ ہیں. ذریعہ ہم آپ کو پیغام پہنچا رہے ہیں تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت اتار دیتے ہیں. تو یہ اللہ کے منشا اور مشیت پر فیصلے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ وہ بات آپ کی صحیح ہے کہ بعض پڑھنے میں وہ قوت نہیں ہوتی، یا پڑھنے میں وہ توجہ نہیں ہے، یا یہ کہ گناہوں کی کثافت اتنی ہوتی ہے کہ ابھی کثافت صاف ہو رہی ہوتی ہے تاکہ لطافت کا وقت آئے. جیسے انسان اپنے بدن کے میل کو پہلے دور کرتا ہے، بعد میں خوشبو لگاتا ہے. کپڑے کے میل کو پہلے دور کرتا ہے، پھر خوشبو لگاتا ہے تو خوشبو آئے گی. اسی طریقے سے ہماری روح میں اتنی کثافت اور معصیت کا اثر ہوتا ہے کہ وہ جو وظیفہ بتایا ہے وہ پڑھ رہا ہے انسان، اس سے اصل میں ابھی میل اور کثافت دور ہوئی ہے روح کی. جب بالکل دور ہو جاتی ہے اب اس کے اوپر جو ہے اللہ کی رحمت کا عطر چھڑکنے کا وقت آتا ہے، تو اللہ کی اپنی رحمت نشاور ہوتی ہے تو اس کا کام ہو جاتا ہے. تو یہ اصل میں اللہ کی مختلف سنتیں ہیں، اسی حساب سے ہوتا ہے کہ انسان ذکر کرتا رہتا ہے بعض کی پہلے سے طبیعت میں لطافت اتنی ہے کہ جیسے اللہ کا ذکر شروع کیا فوراً نفع ہو گیا. اور یا اللہ کی مشیت فوراً ظاہر ہوئی اور اس کو بینیفٹ ہو گیا. یا قبولیت کی ایسی گھڑی ہے کیونکہ 24 گھنٹے میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعا یقیناً قبول ہوتی ہے. اچھا. ہاں یہ خدا حدیث میں آتا ہے. اب وہ گھڑی کون سی ہے تو مختلف گھڑیاں بتائی ہیں. کسی نے بتایا کہ مغرب سے پہلے کا جو ٹائم ہے عصر مغرب درمیان کا، اس کے اندر وہ گھڑی ہوتی ہے. کوئی کہتا ہے جب خطبہ جمعہ ہوتا ہے تو دو خطبوں کے درمیان امام بیٹھتا ہے وہ گھڑی ہوتی ہے. تو مختلف گھڑیاں ہیں. تو اسی طرح کوئی کہتا ہے تہجد کے وقت کی گھڑی ہوتی ہے. بعض کہتے ہیں جب بارش برس رہی ہو وہ قبولیت دعا کی گھڑی ہوتی ہے، اس وقت کھڑے ہو کے اللہ سے دعا شروع کر دے. یا برف باری ہو رہی ہوتی ہے تو دعا کر دے، دعا قبول ہوتی ہے. یا اذان کا وقت تو اذان مؤذن دے رہا ہے، یہ عین قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. اس وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، یا اللہ میری فلاں مراد پوری کر دے. تو مختلف گھڑیاں ہوتی ہیں. تو اللہ نے تو بس اس گھڑی سے میچ کر جاتی ہے آپ کی دعا، فوراً قبول ہو جاتی ہے. تو بس اوقات نہیں کرتی تو اس میں ٹائم لگ جاتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف رنگ ہیں اللہ کے، وہ تو اللہ کی ذات جو ہے مختلف شانوں کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے. تو اصل وہی ہے کہ یہ بس بندے کا کام مانگنا ہے. بس آپ مانگتے رہیں، وظیفہ پڑھتے رہیں، اور جو روحانی طبیب آپ کو گائیڈ کر رہا ہے اب یہ وظیفہ چھوڑ دیں، اب یہ شروع کر دیں، اب یہ شروع کر دیں. تو ہمارا کام مانگنا ہے. کہتے ہیں فقیر بے نوا کا کام گلی میں صدا لگاتے جانا ہے. کوئی سخی داتا ہاتھ نکال کے ایک کلا پاٹی ڈال دے تو ڈال دے. جیسے بابا بلے شاہ کہتا ہے مالی دا کم پانی لانا، پر مشکاں لاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا، لاوے یا نہ لاوے. تو ہمارا کام مانگنا ہے، عطا کرنا اس کا کام ہے، کب اور کیسے دے گا. جی بہت بہت شکریہ اس بات کا. میں ایک صرف چھوٹی سی بات کہوں گا پھر کال لیں گے، اور وہ صرف یہ کہ جو پڑھنے والے ہیں ان کی نیت صاف ہونی چاہیے اور ان کے باقی اعمال بھی صاف ہونے چاہیے. بالکل. وہ تو علماء دو لفظ کہتے ہیں اس کو، صدق مقال، رزق حلال. کہ رزق حلال ہو اور صدق مقال ہو، بات سچی کیا کریں. یہ دو وصف ہوں گے تو وظیفہ جلدی اثر کرے گا، منزل مل جائے گی. بہت شکریہ.